اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. فرات آج بھی روتی ہے خون رلاتی ہے، فرات آج بھی روتی ہے خون رلاتی ہے، کہ سبت ساقی کوثر لہو لہو کیوں ہے. جن کے دست کرم سے کوثر پہ لوگوں نے جام پینے تھے، انہی پر پانی بند کر دیا. فرات آج بھی روتی ہے خون رلاتی ہے، کہ سبت ساقی کوثر لہو لہو کیوں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. تھوڑی سی دیر مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آپ سے چند گفتگو. آج کا یہ دن جو ہے 11 محرم ہے آج، اور اللہ اکبر شہدائے کربلا کی بارگاہ ہم سب نے حاضری پیش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف، ہم ثنا، اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں میں بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد قبل صد احترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائی عزیزوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج بھی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ سبب آپ نے شہدائے کربلا اور اہل بیت طہار کے حضور جو نذرانے پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ سب کے گھروں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے بھر دے. یہ میڈیکل کالج کا میرا پہلا سال تھا، اور محرم کا کے ایام تھے، اور انجمن طلبہ اسلام میں ہم یہ ایام مناتے تھے. تو اس سال محرم کے لیے میں نے ایک پمفلٹ لکھا اور وہ تقسیم کیا گیا. اس کا عنوان تھا فخر شہیداں، اور اس کا پہلا جملہ مجھے بھی یاد آ رہا تھا ابھی جب آپ لوگ پڑھ رہے تھے. مجھے تھا کہ اے مرتبہ شہادت کی رفتو تمہیں مبارک ہو، اے مرتبہ شہادت کی رفتو تمہیں مبارک ہو، کہ ایک شہزادہ گلگوں قبا نے تمہیں گلے لگا کر عبدالآباد تک لازوال کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ جملہ تو میرے قلم سے نکلا، اور بھی اسی طرح کے جملے تھے، مگر کبھی کبھی مجھے اندر سے یہ خیال آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے عقیدت کی غلوف کی وجہ سے میں نے یہ بات کہہ دی ہو. اس لیے کہ یہ شہادت کا مرتبہ مسلمان کو ملتا ہے، اور مسلمان اس مرتبے کی وجہ سے عظمت پاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک نماز اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نمازی کو رتبہ عطا کرتا ہے. بے شک. روزہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے روزہ رکھنے والے مسلمان کو مرتبہ عطا فرماتا ہے. اور یہ شہادت بھی ایک رتبہ ہے، ایک مرتبہ ہے، جس کی وجہ سے جس کو ملتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. بے شک. تو میرے قلم نے یہ کیا لکھ دیا کہ اے مرتبہ شہادت کی رفت ہو تمہیں مبارک ہو، کہ ایک شہزادہ گلگوں قبا نے تمہیں گلے لگا کر عبدالآباد تک لازوال کر دیا. تو ابھی جب میں یہاں آپ سے یہ جاوید صاحب اور یہ پڑھ رہے تھے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بات ہے یہی ہے، بات ہے یہی ہے. اب جو ہر مومن جو ہے وہ تڑپتا ہے جان قربان کر دینے کے لیے، اب ہر بندہ
مومن جو ہے وہ اپنے دین پر مر مٹنے کے جو تیار ہے، جو لازوال جذبے ہر مومن کے سینے میں جاگزی ہیں، وہ صدقہ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری عقیدتوں کا غلوف نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ کسی طرح برداشی میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ امام مسری نے لکھا کہ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، کہ وہ شان بیان کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، سبحان اللہ۔ فاق النبیین فی خلق ولا، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب نبیوں پر آپ درجے لے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے تمام نبیوں پر فضیلتیں عطا فرما دی ہیں، فی علم میں بھی اور فضل میں بھی، جتنے بھی نبیوں کے درجے ہو سکتے تھے ان سب، وہ کہتے ہیں کہ کوئی خوبی ایسی نہیں ہے، کوئی معجزہ ایسا نہیں ہے۔ اس پہ باقاعدہ سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہے کہ جو جو معجزہ پہلے انبیاء کو عطا ہوا وہ معجزہ اس سے بڑھ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ جو جو معجزہ پہلے نبیوں کو عطا ہوا، تو امام بصری نے کہا فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، کہ اپنی خلقت میں بھی، اپنی ظاہری حسن و جمال میں بھی، اور اپنے اخلاق و خصال میں بھی، اپنی صورت میں بھی، اور اپنی سیرت میں بھی، اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی آپ تمام نبیوں پر برتری لے گئے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، اور کوئی بھی آپ کے علم میں اور آپ کے کرم میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو جتنی بھی جو صفتیں پہلے نبیوں میں تھیں وہ ساری کی ساری، سارے کے سارے معجزات بھی آپ کو وہ عطا فرمائے گئے، اور ان سے بڑھ کر وہ آپ کو عطا فرمائے گئے۔ تو ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی جو نیکی ہے وہ نیکی بنتی نہیں ہے جب تک وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن عمل میں جلوہ گر نہیں ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کام اچھا تھا تو آپ نے وہ کیا، نہیں، جو آپ نے کیا وہ اچھا ہوا، جو آپ نے کہا وہ اچھا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل صالح ہے، کوئی ایک معیار تھا، کوئی سٹینڈرڈ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ نیکی ہے، یہ حسن عمل ہے، یہ اچھائی ہے، تو سرکار نے وہ ساری نیکیاں کی، نہیں، جو آپ نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا۔ آپ دیکھ کے مسکرائیں تو مسکرانا نیکی ہے، آپ کسی کو دیکھ لیں تو وہ نیکی ہے، آپ رک جائیں تو نیکی ہے، آپ چل پڑے تو نیکی ہے، آپ تلوار شمشیر بدست آپ میدان جہاد میں اترے تو نیکی ہے، اور آپ اپنے غلاموں کے ساتھ ہوتے ہوئے حدیبیہ کے میدان میں آپ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو صلح کرنا نیکی ہے۔ بدر کے میدان میں 313 ہوں اور مقابلہ 1000 سے زیادہ سے ہو، اور بظاہر اسباب بھی کم ہو، اس وقت آپ جب آپ اس سے لڑ جائیں اس لشکر سے، تو اس وقت یہ نیکی ہے، اس وقت یہ معیار ہے حسن کا، اس وقت یہی عروج ہے نیکی کا۔ اور اگر حدیبیہ کے موقع پر ہزاروں غلاموں کے ہوتے ہوئے آپ سلو کر لیں، اس وقت یہ معیار ہے جو آپ نے کیا ہے۔ تو کہا کہ کوئی بھی ایسی جو اللہ نے کسی کو بھی جو نیکی بھی دے رہا، جیسے میں نے کہا نا بردہ شریف سے مجھے میری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے اللہ کریم نے سارے نبیوں کو جو جو معجزے دیے تھے وہ بڑھا کے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، تو ایسے ہی امتیوں میں کوئی بھی جو نیکی ہونا تھی، جس کسی بھی امتی میں جو کوئی ایک فضیلت نیکی کی ہونا تھی، اس نے نیکی بننا ہی تب تھا کہ وہ سرکار کے قدموں میں اس نے آنا تھا۔ تو حج بھی آپ نے کیا، عمرہ بھی آپ نے کیا، روزہ بھی آپ نے رکھا، یہ سارے معاملات، ساری نیکیاں، اور آپ نے اخلاق کے اپنے ایک سے ایک پہلو، ایک سے ایک رنگ اور ایک سے ایک جو حسن ہے وہ آپ نے بکھیرا، مگر سارے درجے جو تھے
وہ آپ کی امت جب بھی کوئی بندہ کوئی نیکی کرے گا تو اس کو سرکار کا وہ عمل یاد آئے گا، نماز پڑھے گا سرکار کا عمل یاد آئے گا، روزہ رکھے گا سرکار کا عمل یاد آئے گا۔ سبحان اللہ مگر سبحان اللہ شہادت کا جو درجہ تھا اور سرکار شہید نہیں ہوئے، اگر سرکار شہید نہ ہوتے تو شہادت کے مرتبے کا جو ایک فضیلت تھی وہ امتی کے پاس تو ہوتی مگر پیغمبر کے پاس نہ ہوتی۔ تو یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوتا؟ رب کا وعدہ تھا قرآن پاک میں واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو بچائے گا ان کافروں سے۔ اب کافروں کے دسترس سے اللہ نے اپنے حبیب کو علیحدہ کر لیا، مجال نہیں کسی کافر کی تلوار کی وہ چھو سکے میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو بھی، مجال نہیں کسی کافر کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بارہ صفات کو ذرا سے بھی نقصان پہنچا سکے۔ جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ میں بچاؤں گا تمہیں ان کافروں سے، تو شہید تو آپ نے ہونا نہیں تھا۔ تو جب شہید ہونا نہیں تھا تو مرتبہ شہادت بھی میرا تصور کہتا ہے، اگر میرا یہ عقیدت کا غلوب ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، میرا وجدان، میرے روح وجد کرتی ہوئی کہتی ہے کہ مرتبہ شہادت کہیں دور کھڑا سرکار کی جانب دیکھ رہا تھا، مرتبہ شہادت کہیں دور کھڑا سرکار کی طرف دیکھ رہا تھا کہ باقی ساری نیکیوں کو، ہر حسن عمل کو آپ کی بارگاہ کی پذیرائی عطا ہو گئی، تو مجھے کیا ملا؟ اب وعدہ اللہ نے آپ سے کر دیا ہے کہ آپ کو شہید ہونے نہیں دینا، آپ لوگ سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے نور سے یہ پھول لوگوں کو عطا ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسین کے بابا سے کہا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، پیر میری سے کہا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن بیا، دموں کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا لحم میرا لحم ہے، لحموں کا تیری جان میری جان ہے۔ اور ان کے جو بیٹے تھے، اور یہی آپ نے فرمایا کہ سب لوگوں کی جو نسل ہے وہ ان کے بیٹوں سے چلتی ہے مگر میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی سے چلے گی۔ یہ دستور ہی نہیں تھا پہلے زمانوں میں، جن کا کوئی اولاد نہ ہوتی نرینہ تو وہ نسیہ منسیہ ہو جاتے اور ان کا سلسلہ آگے چلتا ہی نہیں۔ یہ واحد سلسلہ جو ہے میرے آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے بیٹی ہے بی بی زہرا پاک جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تمام عورتوں کی جو سردار ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کی آل جو ہے وہ جاری ہوئی۔ تو کہا کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نگار ہیں اور جو حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ان کو دیکھنے سے سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا زیارت ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام جب ان کو تکتے تھے تو ان کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ حضرت حسن جو تھے وہ سب سے زیادہ ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ مشابہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک سے۔ اور حضرت امام حسین بعض نے یوں بھی لکھا ہے کہ آدھا آدھا جو ہے جسم آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ملا کر کے، دونوں کو بٹھا کے دیکھیں، دونوں کو ملا کے دیکھیں تو وہ شبیہ رسول بن جاتی تھی۔ تو اللہ کریم نے مرتبہ شہادت کو کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہیں ہم نوازیں گے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، مگر براہ راست نہیں، ہم بالواسطہ تمہیں نوازا جائے گا۔ اے مرتبہ شہادت کی رفعت ہو، تمہیں مبارک ہو کہ ایک شہزادہ گلگو کبا نے گلے لگا کے تمہیں ہمیشہ کے لیے لازوال کر دیا، عبدالآباد تک تمہیں لازوال کر دیا۔ تو دونوں جو شہزادے ہیں دونوں کو شہادت عطا کی گئی۔ حضرت امام حسن کو سری شہادت عطا کی گئی اور حضرت امام حسین کو جہری شہادت عطا کی گئی۔ ان کی خفیہ شہادت اس لیے تھی کہ ان کو زہر دیا گیا اور زہر دے کے ان کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین کو زہرن تلواروں کے زخم جو ہیں وہ سہنا پڑے اور پھر وہ شہید ہوئے۔ تو یہ اصل شہادت حسین جو ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرتبہ شہادت کی پیشکش تھی، اس کی پیشی تھی، اس کی حاضری تھی کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ یہ درجے عطا فرمانے تھے۔ تو کہا کہ ان آپ کے نواسوں کو کے ذریعے وہ مرتبہ شہادت جو ہے اس کو بارگاہ رسول میں شرف یاب کیا گیا۔
میں نے عرض کیا تھا قرآن پاک کی میں نے برکت کے لیے آیت پڑھی تھی، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، کافی دیر سے آپ تشریف رکھتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ نہ کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کے زندگی کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں. یہ بات ہے نا کہ ہمیں انسان کیسے سمجھ لے، عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے ایک بندے کو زخم کھاتے دیکھا ہے، ہم نے اس کی نماز پڑھی ہے، ہم نے اس کی تدفین کی ہے، اور اس کے باوجود وہ رب کہتا ہے کہ نہیں، تم اس کو دفن بھلے تم نے کر دیا ہے مگر مردہ نہ کہو تم اس کو. تو رب یا اللہ پھر کیا کریں؟ کہا وہ زندہ ہے. پروردگار ہماری عقل میں نہیں بات آتی ہے. فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں. تمہارا فہم اور تمہارا ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ یہ میرے نام پہ جانے لٹانے والوں کو میں کتنی جانیں میں عطا کر دیتا ہوں. ایک جان جو میرے نام پہ قربان کرتے ہیں، جو اس کے عاشق ہوتے ہیں ان کو عطا ہوتی ہے، ان کو ہر لمحے ایک نئی جان ان کو عطا ہوتی ہے. یہ ہر زمان جان جانے دیگر است، ان کو ہر لمحے ایک نئی جان جو ہے وہ ان کو عطا کر دی جاتی ہے. تو امام پاک کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ ذکر کا، اذکار کا، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے کہ ان کا ذکر انہی کا ذکر ہے، ان کی یاد انہی کی یاد ہے، ان کی شان انہی کی شان ہے، ان کے مرتبے انہی کے مرتبے ہیں. اور جو حسین و منی کہہ دیا، اور اس پہ بھی کبھی میں بہت رویا تھا یہ لکھتے ہوئے اور یہ پڑھتے ہوئے اور یہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ جو وہ دیکھو باڑ تیروں کی سنسناتی حسین و منی کے جسد اجر میں پار کیسے اتر گئی ہے. کہ وہ جو وجود تھا، اگر وہ یہ سوچ لیتے، وہ جان لیتے، تو کیسے یہ حوصلہ کیا انہوں نے کہ امام پاک امام حسین، جن کو سرکار میں حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، ان کے وجود پر کیسے ان لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا ان لوگوں نے کہ وہ ان پہ تیر چلائیں، کیسے گوارا کر لیا کہ ان بدبختوں کی تلواریں جو ہیں وہ گھاؤ اور زخم ڈالیں اس وجود کو جو وجود حسین و منی کا درجہ رکھتا تھا. اس وجود کو کیسے انہوں نے، لیکن یہ رب کی مشیت یہی تھی، رب کی مشیت یہی تھی کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ شہادت اس طرح عطا کرنا تھا اور ان کے نواسوں کے ذریعے دین کو بچانا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ جب مشکل دیکھ کر کے آپ کمپرومائز کر لیتے، اگر امام حسین کمپرومائز کر لیتے تو قیامت تک پھر حق کے لیے کھڑا نہ ہو سکتا. ایک راستہ کھل جاتا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو جابروں کے سامنے، فرعونوں کے سامنے، طاقت والوں کے سامنے پھر تم صلح کر لو اور ان سے معاملہ کر لو تم. لیکن امام حسین نے اپنی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پاک کی سنا کر کے یہ بتا دیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے. جان جاتی ہے تو چلی جائے، پروردگار کا جو دین ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو حضرت امام علی مقام کا جو واقعات آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ بار بار پڑھنے کی چیز ہے اور کبھی کبھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور اکیلے بیٹھ کے بھی کبھی آپ کو سوچنا چاہیے. اور کبھی آپ دیکھیں جب آپ نماز میں جاتے ہیں تو کبھی کوئی نماز ایسی بھی پڑھے کہ جب سر سجدے میں رکھنے لگے تو یہ خیال آ جائے کہ میرے حبیب کے نواسے نے وہ سجدہ کیسے کیا تھا، ان کا وہ سجدہ کیسا سجدہ تھا اور وہ کس طرح کا سجدہ تھا. ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے بھی ہم سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں مشکل ہوتی ہے، اور کہاں تیروں کی برسات میں انہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے ایسے وقت میں بھی اس سے غافل نہیں ہوئے ہیں کہ جس وقت بالکل بڑے مشکل کے لمحات تھے، اس وقت بھی آپ نے اپنے سر کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے. اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام نماز کی پابندی کا پیغام ہے. واقعہ کربلا میں میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام حق کے داموں کو مضبوطی سے تھامنے کا پیغام ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں پیغام دین پر استقامت اختیار کرنے کا پیغام ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے شہدائے کربلا کی جو یاد ہے اس میں آنسو بہانے کا پیغام ہے، اس لیے کہ ان کی یاد میں جانے آج کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور کیسے کیسے مسئلے دوبارہ وہ چھیڑتے ہیں کہ جی یہ غم منانا جو ہے سوگ. آج مجھے کسی نے بھیجا ہوا اس میں وہ بحث کر رہے ہیں کہ جی 3 دن سے زیادہ سوگ ہی نہیں ہے، تو اتنی صدیاں بیت گئی ہیں تو اب کیوں غم کر رہے ہیں. میں نے کہا جس کا غم شہادت سے پہلے میرے نبی نے منایا ہوگا
تم کن پیمانوں پہ ماپتے ہو؟ تم کن پیمانوں پہ بدبختوں تم سوچتے ہو اور ماپتے ہو کہ ان کا غم تو سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوگ ہے ہی نہیں ہے، یہ سوگ کے آنسو نہیں ہے، یہ غم کے آنسو ہیں، اور یہ غم سوگ کا غم نہیں ہے، یہ غم محبت کا غم ہے، یہ غم عشق کا غم ہے، یہ غم عقیدت کا غم ہے، یہ غم اس تعلق کا غم ہے، یہ غم اس نسبت کا غم ہے جو حسین و منی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں امام پاک کھیل رہے تھے، اور آپ حضرت ام فضل روایت کرتی ہیں، حضرت ام فضل چچی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہیں۔ امام حسین کی تو پیدا ہونے سے پہلے آپ کی شہادت کے چرچے ہو رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہید ہونے سے کیا، آپ کی ولادت سے پہلے یہ خبر دے رہے ہیں۔ ام فضل کہتی ہیں، گھبرائی ہوئی آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر کے میری گود میں آ گرا ہے۔ فرمایا کہ مبارک خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور تیری گود میں کھیلے گا۔ تو کہتے ہیں ایسے موقع بھی آ گیا کہ امام حسین ہوئے، نام رکھا گیا، اور بڑے ہوئے، کھیلنے کے قابل ہوئے، تو وہ گھر میں کھیل رہے تھے، میری گود میں بھی کھیلا انہوں نے، تو وہ گھر میں کھیل رہے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں تھے۔ پھر وہ ذرا سے میری توجہ ادھر ہوئی، میں نے دوبارہ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے، زاروں قطار آپ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ جس بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں اپنے نواسے سے، آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی، آپ کی امت سے قتل کر دے گی اس کو، اور آپ روئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ مفتیوں سے پوچھو کہ ابھی تو شہادت ہوئی نہیں تھی، تم کس سوگ کی بات کرتے ہو، تم کس موت کی بات کرتے ہو، تم کس فوت ہونے کی بات کرتے ہو، تم کس طرح تم ان کو اپنے پیمانوں میں تم ماپ رہے ہو؟ ابھی تو وہ بچے ہیں، انفینٹ ہیں، طفل ہیں، اور کھیل رہے ہیں اپنے نانا کی گود میں، اور آپ اس وقت رو رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ میرا یہ نواسا جو ہے یہ شہید کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی ام سلمہ جو ام المومنین ہے، جناب کی زوجہ آپ کے ازواج میں سے، اور یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فراست اور نور علم اور علم غیب جو آپ کو عطا فرمایا تھا، اس کی برکت سے اپنی نگاہ نبوت سے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوگا اس وقت نہ عائشہ ہوں گی، اور نہ اس وقت صفیہ ہوں گی، نہ اس ام حبیبہ ہوں گی، کوئی بھی اور میرے ازواج، صرف ام سلمہ باقی بچیں گی۔ تو انہی کو آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے کہا کہ یہ مٹی جو ہے یہ رکھ لو، جب یہ سرخ ہو جائے، جب یہ خون بن جائے، سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ 10ویں محرم کو جس وقت آپ شہید ہوئے ہیں، اسی وقت یہ احادیث موجود ہیں کہ آپ نے خواب میں تشریف لا کر کے حضرت ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس کو، اور حضرت ام سلمہ دونوں کو، حضرت ام سلمہ مدینہ منورہ میں تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ مکرمہ میں تھے۔ اور جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کے پاس ایک بوتل تھی، اور آپ نے اس بوتل میں خون بھرا ہوا تھا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین، میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، اور میں نے یہ سارا دن میں وہاں رہا ہوں، اور یہ شہیدوں کا خون میں اس میں جمع کرتا رہا ہوں۔ اور وہی خواب اس وقت حضرت ام سلمہ نے مدینہ باغ میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک کے بوسے لے رہی تھی کربلا کی خاک، اور آپ کے بال پریشان تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا آپ کے کیفیت ہے؟ کہا کہ میرے حسین کو قتل کر دی، شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جب اٹھ کے دیکھا جو مٹی محفوظ تھی ان کو دیکھتی رہتی تھی وہ، تو اس موقع پر تو میں کہوں کہ جو غم ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یاد میں آپ کے بچپن میں زندگی میں آپ نے آنسو بہائے ہیں، تو کیا وہ دن مجھے اس پہ جناب ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی کا وہ جملہ بہت بھلا لگا۔ لیا میں آپ نے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ شہید تو وہ ہوتا ہے جس کی جو موت ہے وہ مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اے متبع شہادت کی رفتو تمہیں مبارک ہو کہ سبت رسول نے، سبت پیغمبر نے گلے لگا کر تمہیں سرفراز کر دیا ہے۔
مرتبہ شہادت سرفراز ہو گیا ہے. شہادت جب امام حسین شہید ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بیان کیا کہ شہید اس لیے شہید ہوتا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ مشہود بالملائکہ ہوتی ہے. یہ دونوں روایتیں بیان کر رہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی اور حضرت ام سلمہ کی، کہ جو شہادت امام حسین ہے وہ مشہود بالملائکہ تو تھی ہی، مشہود بالملائکہ تو ہوگی ہی، کہ ہر شہید کے لیے فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں. یقیناً ان کے لیے جبریل و میکائیل بھی آئے ہوں گے، سارے فرشتے آئے ہوں گے، لیکن وہ شہادت حسین جو ہے وہ صرف مشہود بالملائکہ نہیں ہے، وہ مشہود بالنبی ہے، وہ مشہود بالنبی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ فرما ہوئے ہیں. اور جو بات کہی وہ میں نہیں کہہ سکتا، وہ تعلق قاضی صاحب جیسی ہستی یہ کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ شہیدوں کی روحوں کو فرشتے لے کے جاتے ہیں، مگر میرا تصور کہتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسین کی روح کو اپنے دست کرم میں لے کر رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہوگا کہ مالک یہ میرا نواسہ حاضر ہے، یہ حسین حاضر ہے، یہ تیرے دین پہ کنبہ لٹا کے آیا ہے، یہ تیرے دین پہ علی اکبر و علی اصغر لٹا کے آیا ہے، یہ تیرے دین پہ اپنا گھر کا گھر قربان کر کے آیا ہے. تو پھر یہ بات ایسے نہیں ہے کہ اے مرتبہ شہادت کی رفت ہو، تمہیں مبارک ہو کہ ایک شہزادہ گلگوں کبا نے گلے لگا کر تمہیں عبدالآباد تک کے لیے سرفراز کر دیا ہے. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں اس سے آگے اگر بڑھوں گا تو بے ربط ہو جاؤں گا. اللہ مجھے اور آپ کو محبت حسین میں زندہ رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو شہدائے کربلا کی یادوں میں رکھے. اللہ آپ کو اور مجھے اس گھر پہ اللہ رحمتیں برسائے جس گھر میں آج ذکر ہوا ہے، اور آپ سب کے دلوں کو اللہ منور کر دے اہل بیت اطہار کی محبت سے اور شہدائے کربلا اور امام حسین کی محبت سے. اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں موت دے. ہم مرے تو ان کی محبت میں مرے، ہم اٹھے تو ہم ان لوگوں میں اٹھایا جائے جو سرکار کی آل پاک سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.